پینڈورا پیپرز میں شامل پاکستانی افراد کے خلاف شکنجہ تیار، تحقیقاتی کمیشن قائم۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت پینڈورا باکس کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پینڈورا پیپرز میں شامل افراد کے خلاف تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی، جس کی سربراہی وزیراعظم عمران خان خود کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پینڈورا پیپرز میں کمپنیز کے قانونی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیقات ہوں گی۔ کمیشن مکمل طور پر تحقیقات کرے گا کہ جو سرمایہ اس میں استعمال ہوا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا تھی۔ ڈپٹی چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب حسین اصغر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے اپنا استعفیٰ صدر عارف علوی کو بھیج دیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے کی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ واضح رہے کہ ڈی جی ظاہر شاہ دسمبر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی لابی کے ذریعے اپنی مدت ملازمت میں توسیع لے لیں، جبکہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اکتوبر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے چیئرمین نیب کی تقرری ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی نے کہا ہے کہ خود کرپشن میں ملوث حکومت کا پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کا اعلان مضحکہ خیز ہے۔ ووٹ چوری کر کے پاکستان پر مسلط سلیکٹڈ وزیراعظم کا احتساب بھی سلیکٹڈ ہے، دوسروں پر کرپشن کے بہتان لگانے والے لیکس میں نام آنے پر خاموش ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تحقیقات کا اعلان کرنا اپنے ساتھیوں کو بچانے کی ایک بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ عنقریب پورا افغانستان اندھیرے میں ڈوب جائے گا، قرض کی ادائیگیاں نہ کی گئیں تو سردیاں آنے تک افغانستان بجلی سے محروم ہو سکتا ہے۔ مرکزی افغان بجلی گھر کے سابق چیف ایگزیکٹو نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت افغانستان 80% بجلی ویسٹ ایشیا کی استعمال کر رہا ہے۔ اگر طالبان حکومت نے موسم سرما آنے سے پہلے بجلی کے قرض کی ادائیگی نہ کی تو کابل سمیت پورے افغانستان کو بجلی کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق افغان بجلی گھر ویسٹ ایشیا ممالک کا $9 کروڑ کا مقروض ہے۔ مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کے مقدمے میں مقامی عدالت نے ملزم عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں سمیت تمام 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پولیس نے ملزم عزیز الرحمان کو لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا، جہاں دوران سماعت ملزم عزیز الرحمان اور اس کے بیٹے الطاف الرحمان، عتیق الرحمان، عطاء الرحمان، وسیع الرحمان اور ملزم عبداللہ پر فرد جرم عائد کی گئی۔ عزیز الرحمان سمیت تمام ملزمان نے جرم ماننے سے انکار کیا ہے، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ریس لگانے اور خطرناک ڈرائیونگ کرنے والی جیپ ریسنگ ڈرائیور سلمہ مروت عرف سپر سلمہ کو 11,600 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ سلمہ مروت نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے، جس پر انہیں 11,600 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں ریس لگانے اور خطرناک ڈرائیونگ کرنے سمیت 11 الزامات کی بنیاد پر جرمانہ کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر لوگ اس سے سبق سیکھیں گے۔ بالی ووڈ کنگ کے بیٹے آریان نے منشیات استعمال کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ امریکہ اور دبئی میں تعلیم کے لیے مقیم تھے تو وہ ڈرگز لیتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے روتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ NCB کی تحقیقات کے دوران آریان خان نے کہا کہ وہ جب تعلیم کے دوران امریکہ اور دبئی میں مقیم تھے تو وہ اس وقت بھی منشیات استعمال کرتے تھے۔